بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اب یہاں اور ایک بہت بڑی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول رہے ہیں اب آج کی آیت میں، پہلی آیت میں، وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ، من جو کوئی انسان، جو کوئی یُطِیعِ الرَّسُولَ، یُطِیع کی تشریح کرو بھائی، بولو آپ بولو۔ تا واو عین مادہ، باب افعال میں لے گئے تو کیا ہو گیا؟ اطاعت کرنا۔ ماضی کیا ہو گیا اس کا؟ عطا۔ یہ کیا ہے؟ یطیع ہے، مضارع ہے نا، یہ یطیع ہے، ایکچولی وہ جزم تھا، وہ آگے ملانے کی وجہ سے زیر ہو گیا وہ۔ تو کیا ہے؟ یہ من موصولہ شرط کے ساتھ ہے، اس وقت کیا جزم آیا ہو۔ ابھی آپ اس کے بعد میں دیکھیے اصول کیا ہے، بعد میں بھی جو ہے مضارع آنا، اس کو بھی جزم آنا۔ یہاں اللہ بدل دیے بات، ماضی میں آ گیا، ماضی میں آ گیا۔ وہ یُطِیعِ الرَّسُولَ، ہاں تو کیا ہوا؟ جو کوئی اطاعت کرتا ہے، ہاں کس کی؟ رسول کی۔ جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی، فقط بے شک اطاع اللہ، ہاں کیا مطلب ہے؟ دیکھو، جو کوئی رسول کی اطاعت کیا، فقط اطاع، ہاں ماضی کا صیغہ ہے اور معنی اصل میں ایسی چاہیے اس کے، کیا؟ جو کوئی رسول، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی، وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کی۔ معنی ایسے ہونا چاہیے، وہ مضارع کا صحیح ہے، اس سے بھی صحیح آتا ہو، پر اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی اطاعت ایسی ہے جیسے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ بعض لوگ جو ہے بی بی عائشہ کے پاس گئے، بی بی عائشہ کے پاس پہنچے، بعض اصحاب بیٹھ کے پوچھتے حضور کا طریقہ زندگی کیا ہے، کیسا رہتے آپ، حضور کیسا رہتے؟ تو جواب میں کیا جواب دیا معلوم ہے انہوں؟ بی بی عائشہ جواب دیتے ہیں، کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ جواب دیتے وقت کیا بول رہے ہیں بی بی عائشہ، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھے؟ قرآن، حضور کی زندگی وہی ہے جو قرآن چاہتا ہے۔ قرآن میں جو احکامات ہیں 100%، 0.01% بھی اس میں ادھر ادھر نہیں، پوری زندگی آپ کی قرآن کے مطابق، پوری زندگی پیدا سے لے کے آخری سانس تک۔ تو اس سے بڑھ کے جو ہے اطاعت گزار کون ہو سکتا؟ تو اللہ یہ بول دیا اس واسطے کہ بھائی جس کسی نے حضور کی اطاعت کی، میری ہی اطاعت ہے۔ اتنا بڑا رتبہ مل گیا آپ کو۔ یہ سمجھنا آتا، سمجھنا بھی نہیں، یہ بہت سارے آئے، دیکھو یہ کوسے اجوف واوی افعال کے صیغے میں بہت سارے الفاظ آئے، اب تک بہت آ گئے۔ وہ من تولا، اب یہاں بول رہے ہیں من، جو کوئی روگردانی کیا، جو کوئی روگردانی کیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس کسی نے کیا روگردانی کیا، کیا اللہ کی کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا؟ جس کسی نے ان دو کی مخالفت کیا، ان سے روگردانی کیا، تو کیا بول رہے ہیں؟ فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے ارسلناک، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو
نہیں بھیجا علیہم ان لوگوں پر نگہبان بنا کر، یعنی لوگوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا آپ کو. کیا واسطے بھیجا آپ کو؟ خالی اللہ کے احکامات کو پہنچانا، اللہ کے تمام قرآن کے احکامات کو قرآن جو ہے لوگوں کو پہنچانا الگ ہے، نگہبانی کرنا بولتے تو نگرانی کر کے ان کو اس میں لانا وہ اختیار نہیں ہے رسول کا. کسی کو توفیق دینا ایمان کی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہو، رسول کو بھی اختیار نہیں ہے اس میں. سمجھ رہے بھائی؟ رسول دعا کر دیا کسی حق میں سے، اللہ قبول کر لیا، انہیں ہو جاتا وہ الگ بات. مگر یہاں صاف طور پہ اللہ بول رہے ہیں میں آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. تم زبردستی کر کے کسی کو اسلام کے واسطے قبول کرو بول کے فورس نہیں کر سکتے، اور تم اس کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا ہے تو انہیں ذمہ دار ہے اس کا، آپ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ اس کی جو ہے فکر مت کرو. ہاں ضرور ہدایت دو، سمجھاتے رہو. اگر کوئی پھر بھی نہیں مان رہا تو اس کا وہ جانے، اللہ جانے. ٹھیک ہے، کسی کو بھی جبر نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد میں دیکھیے کیا بول رہے ہیں، وہ یقولون طاعتن کیا ہے بھئی؟ بولو جناب، آپ بول. مادہ وہی ہے تا واو عین، مادہ وہی ہے تا واو عین ہے، مگر سادہ ہے، افعال کا نہیں ہوتا ہے، سادہ ہے، مصدر ہے. اطاعت، اس کے معنی کیا ہے بھائی؟ اطاعت کرنا. وہ یقولون، اب یہاں دیکھیے کیا بول رہے ہیں. یقولون کا معنی کیا ہے بھائی؟ قاف واو لام مادہ ہے. ہاں، یقولون کیا جمع مذکر کا صیغہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اطاعت. لفظی معنی کیا ہوئے؟ وہ کہتے ہیں اطاعت. کیا سمجھے گا بیچارہ؟ بولو اب سوچ کے بولو کیا ہے یہ. انہوں نے کہا ہم نے اطاعت کی. معنی وہی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی. حضور کی بات کو مان لیا. ہاں، کون ہے بھائی وہ؟ کون ہے وہ؟ اوپر میں جن کے بارے میں آ رہا ہے شاید من تولا جو ہے. نہیں، یہاں کون ہے یہ؟ کس کی طرف ہے؟ منافقین کی طرف ہے. یہاں جو ہے اشارہ کس کی طرف ہے؟ منافقین. منافقین جب بھی حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، آ کے حضور کی محفل میں منافقین بھی جمع رہتے تھے اور حضور کے سامنے بولتے تھے ہم نے آپ کی اطاعت قبول کر لیے. یقولون طاعتن، ہم نے اطاعت آپ کی مان لیے. کیا بول رہے ہیں؟ سامنے. اب جیسے ہی محفل سے اٹھ کے باہر جا رہے ہیں، جیسے ہی محفل سے اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ باہر نکل رہے ہیں، تو بالکل الٹے باتیں شروع. منافق کا یہی کام ہے، دل میں ایک، زبان پہ ایک، اندر ایک، باہر ایک. اور اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سزا سب سے زیادہ رکھا. سب سے زیادہ سزا کس کو رہیں گی؟ منافقین کو رہیں گی. دوزخ کے تہہ میں رہیں گے لوگ، دوزخ کے سب سے نیچے حصے میں رہیں گے لوگ. منافقین کا مقام کیا ہے بھائی؟ دوزخ کے سب سے نیچے درجے کے لوگ رہیں گے. اب پھر یہاں دیکھیے بول رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ فَإِذَا، پھر جب، برزو، بے را زا مادہ ہے، بے با را زا. برزا مانے نکلنا، گھر سے باہر نکلنا، اسکول کے باہر نکلنا، دفتر کے باہر نکلنا، مسجد کے باہر نکلنا، جو کیا بولتے ہیں برزا. تو یہ فعل پہچانو کیا ہے درمیان؟ برزا ملک کے معلوم ہوگا بے با را زا مادہ ہے.
اب یہ کیا برازو، سوچو کیا ہے یہ؟ جمع ماضی اور بولنا اس کے بعد میں متکلم ہے، حاضر ہے، غائب ہے. غائب کا ہے یہ، غائب کا ہے یہ. برازا بولو تو اس ایک آدمی، وہ ایک آدمی نکلا. اب کئی آدمی نکلو تو کیا بولیں گے؟ واو الف لگا دیتے نا. جمع کا صیغہ کیسا بنتا؟ غائب کا صیغہ. واحد کے صیغے میں واو الف کا اضافہ کر دیتے خالی. فیضا پھر جب برزو وہ لوگ منافقین حضور کے محفل سے نکل کے باہر چلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ من ہندی کا ان کے پاس سے، حضور کے پاس سے نکل کے باہر چلے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ بیتا طائفتن، اس میں سے ایک گروپ، منہم ان میں سے، وہ جو لوگ آئے تھے بیٹھ کے جو ہے ان کے سامنے، حضور کے سامنے، تو بولے کہ ہم نے ایمان لایا، آپ پہ ایمان لا لیے. اب باہر جا کے کیا بول رہے ہیں؟ اس کی بات الٹی کر رہے ہیں. اس میں سے ایک گروپ، سب نہیں، ایک گروپ کیا بول رہا؟ بیتا. بیتا کیا ہے بھائی؟ بولو درمیہ کیا ہے؟ سب سے آسان ہے یہ بولنا. مادہ کیا ہے؟ ایک تین ہی حروف ہے. با یا تا مادہ ہے، تین ہی حروف ہیں، ہے نا. سادہ دیکھے تو کیا ہے؟ بی ہے تے. اب اس کے اوپر حرکتیں دیکھے تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ درمیانی حرف پہ تجدید ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ تفعیل ہو گیا، ختم. ایسا پہچاننا پڑتا، ایسا پہچان لینا پڑتا. بیتا کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ راتوں میں جو ہے غلط مشورے کرنا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ منافقین وغیرہ دوسرے جو ہے اسلام کے خلاف کے لوگ کوئی بھی ہے تو محفل رکھتے رات میں بیٹھ کے کیا کیا کریں گے بھائی، ایسی حرکت ہے. اسلام کے مخالفین کا وتیرہ آئیے. چلیے آگے چلیے. فیضا برزو من اندی کا، آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیتا رات میں کیا کرتے ہیں؟ طائفتن من، تم میں سے ایک جماعت جو ہے راتوں میں مشورے کرتی ہے. کیا مشورے کرتی ہے بھائی؟ غیر الذی تقول، آپ جو کچھ باتیں محفل میں بولتے ہیں اس کے برعکس بات کرتے لوگ. الٹے ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، دیکھو دیکھو حضور سمجھا رہے ہیں تو اس کے الٹے باتیں شروع کرتے تھے باہر نکل کے. پھر اس کے بعد میں کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ کیا بولے؟ واللہ یکتب ما یبیتون، وہ جو لوگ مل کے راتوں میں جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ لے رہا ہے. ایک ماضی کا صیغہ ہوتا نا بھائی، ماضی کا صیغہ جیسا ہے گیا بول تو کیا ماضی کے صیغے میں کیا بول رہا تھا میں، مضارع کے صیغے میں، مضارع کے صیغے میں کیا معنی نکلتے؟ حال کے اور مستقبل کے. اور حال کنٹینوس بھی نکلتا اس کے معنی. اس کے معنوں میں دونوں تین چیزیں رہتے، حال کے معنی بھی آتے، مستقبل کے معنی میں بھی آتے، اور جو ہے پریزنٹ کنٹینوس بولتے رہو. حال میں جو ہے ہو رہا ہے یا جو ہے فیوچر میں بھی ہونے والا ہے، کنٹینوس ہونے والا ہے، وہ بھی معنی آتے. تو یکتبو بول تو اللہ لکھ رہا ہے، اللہ لکھتا ہے. اصل معنی کیا لیں گے آپ؟ اللہ لکھتا ہے یا اللہ لکھے گا. عام طور پہ کیا سمجھیں گے آپ؟ اللہ لکھتا ہے یا لکھے گا. تو یہاں معنی کیا لیں گے؟ اللہ لکھ رہا ہے. آپ کی تمام حرکتیں آپ رات تمام بیٹھ کے کیا کیا کرتے ہیں وہ سب اللہ لکھ رہا ہے بول رہے ہیں. اللہ خود لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی ہر چیز میں اللہ کا دخل. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ کا ایکشن نہیں ہے. چاہیے. اس کے بعد میں کیا ہے دیکھیے اب بعد میں کیا بنے؟ فَآرِز، یہ بول دیا اللہ تعالیٰ کہ بھائی باہر نکل کے الٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں، آپ کے بیان باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، راتوں میں مشورے کرتے ہیں آپ کے خلاف. صبح ہے اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یہاں فَآرِز، عین را زا مادہ ہے، شروع میں الف کے الف زبر دکھ رہا نا، تو کیا ہوگا؟ یہ افعال بولنا، پہلے افعال ہے
افعال میں آخری میں جزم ہے تو کیا ہوگا؟ یہ امر ہے. افعال میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ الف زبر ماضی بھی رہتا اور امر بھی رہتا. فحارث، آپ ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیے. یہ منافقوں سے آپ جو ہے رابطہ ہی مت رکھیے، کنارہ کش ہو جائیے، ان کو چھوڑ دیجیے آپ. انہم، ان سے. وہ توکل اللہ، اللہ، اللہ کے اوپر زیر کیا ہے بھائی؟ یہ چھوٹا حرف جر ہے. کسی بھی نون سے پہلے آیا تو بات کیا نون والے کو کیا کرتا؟ زیر دے دیا. اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ کو زیر دے دیا انہوں نے، ہے نا. اللہ توکل کیا ہے بھائی؟ یہ بھی بولو، اس کا مادہ بولو. واو کاف لام. اور یہ کوئی سادہ ہے، کوسا ہے؟ نہیں، غلط. ہاں تفاعل ہے. تا تجدید ہے، دیکھو آپ، تا تجدید ہے، یعنی تفاعل کا ہے، یعنی بھروسہ کرنا. توکلن ہے، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ توکلن، یعنی بھروسہ کرنا. توکل بھروسہ کرنا. جی، اور کاف پہ تجدید ہے، درمیانی حرف پہ تجدید. اس سے پہلے جو ہے وہ تا بھی آ جاتا. واو کاف لام مادہ ہے، درمیانی حرف پہ تجدید، اس سے پہلے تا کا اضافہ، اور درمیانی حرف پہ مصدر میں پیش رہتا، اس میں زبر ہو جاتا ماضی میں. وہ توکل، بھروسہ کیجئے، اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیجئے. کس کو بول رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے. حضور کو بولا جا رہا ہے، بھروسہ کیجئے. کس پہ؟ اللہ پہ. اپن کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں اللہ پہ. ہم آج کل کا انسان جو ہے غور ہی نہیں کرتا، اپنی محنت پہ ناز کرتا. اپنی محنت پہ، میں محنت کر رہا ہوں بھائی، آنا لازمی ہے میرے کو یہ چیز. وہ بیوقوف پیش شخص. اللہ بتا بیان کر دیا، اس سے پہلے آیا ہو. آپ 1000 کوشش کرنے کے بعد میں جب تک وہ چیز کی، جس چیز کے لیے آپ نے کوشش کی ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی جب تک میں نہ چاہوں. بس دفعہ دیکھو آپ بہت سارے کوشش کریں بھائی، فیل ہو جاتے. مطلب کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنے کو خدا سمجھ لیا. میں محنت کر لیا ہوں، مجھے ملنا چاہیے برخاست. ویسا نہیں ہوتا. آپ کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی مرضی شامل حال ہونا ضروری ہے. جب تک وہ نہیں ہوتی کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہوتی. تو اس وقت ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، محنت کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، محنت کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا. یہ رہنا طریقہ اپنا کسی بھی معاملے میں، خاص طور سے نیک کاموں. وہ کفا باللہ وکیلا. پھر بول رہے ہیں، دیکھیے آپ یہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بائے بولبان میں آخر میں اپنا ذکر کر دیتے ہیں. وہ کفا باللہ وکیلا، اللہ کارساز کافی ہے. اے بندے تیرے لیے اللہ کافی ہے. کتنے دفعہ نہیں آیا اب تک؟ کتنے دفعہ نہیں آیا؟ غور نہیں کرتے اپن. تو اللہ کے اس بیان کو جو ہے کیا کر رہے ہیں ہم؟ نگلیکٹ کر دے رہے ہیں. تو کیا تائید کریں گے؟ آپ کی کیا مدد کریں گے اللہ تعالیٰ؟ میری بات کوئی صحیح نہیں مان رہا ہے، میں بولا میرے پہ بھروسہ کرو، میں کافی ہوں تمہارے لیے، تو تم بھروسہ ہی نہیں کرتے. بہت خاص باتیں ہیں بھائی، بہت خاص باتیں ہیں. اب دیکھیے آگے بات کیا رہا ہے. افلا یتدبرون، اس کا مادہ دیکھو بھائی، دال با را ہے. ہاں تفاعلن ہے، تفاعلن کا بھی ہے. تا اور تجدید ہے. دیکھیے ابھی دال بے را مادہ ہے، دال سے پہلے تا ہے اور درمیان پہ تجدید ہے. افلا
یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بھائی سنیں، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ بولو، تم غور و فکر نہیں کرتے، کہہ میں بول رہے ہیں، دیکھیے اب یہاں آگے بول رہے ہیں القرآن. غور و فکر تو چھوڑو، سمجھ کے پڑھتے بھی نہیں. اللہ کا ارشاد ہے تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. میری واحد کتاب ہے قرآن، پوری ہدایت اس میں ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. آپ کو زندگی پیدائش سے لے کے اپنے آخری سانس تک کیسا گزارنا، ہر چیز موجود ہے اس میں. پھر بھی اس کو نگلیکٹ کر کے آپ سمجھتے نہیں، اپناتے نہیں، تو کیا آج بولوں گا. پہلے تو لوگ جو ہے عربی میں بھی پڑھتے تھے صبح صبح اٹھ کے ہر گھر میں، اب تو وہ بھی بند ہو گیا ہے. کیا بولے؟ پہلے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو جہاں پہ بھی دیکھتے تھے عربی میں، ہر مسلمان صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا عربی میں ہی بنا سمجھے. ابھی تو وہ کہیں نہیں دکھتا ہے. ٹھیک ہے، تلاوت کرنا اچھی بات ہے، بغیر سمجھے کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اچھا ہے. آج کل وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا. ہاں رات میں دیر سے 2-3 بجے سو رہے ہیں، 3 بجے سو کے نماز بھی نہیں پڑھتے. اب قرآن کیا پڑھتے؟ نماز نہیں پڑھتے، قرآن صحیح ہے. گھر سے آواز آتی تھی، جب چھوٹے تھے نا جاتے تھے نا بہت گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. تو سب سے بڑی غفلت یہی غفلت کی پورے دفعہ پڑھتے تھے. نہیں یہی غفلت کی وجہ سے غیر قوم کو اپنے پہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیا بھائی. تو اللہ پھر بولتے ہیں قرآن میں کہ پھر بھی تم اپنے آپ کو بدل لے کے آ جاؤ رستے پہ، پھر سے تم کو دنیا کی سلطنت بھی میں دے دوں گا. چلیے اس کے بعد میں دیکھیے وہ لو کانا من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر یہ قرآن غیر خدا کا لکھا ہوا ہوتا، اللہ کا نہیں بلکہ کسی اور نے لکھا ہوتا، قرآن اللہ کے سوائے کسی اور کا لکھا ہوتا تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت تم لوگ پاتے قرآن میں بہت سارے اختلافی چیزیں ملتے تھے تمہارے. اللہ بول رہے ہیں اس میں قرآن میں کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتا، بالکل پرفیکٹ کتاب ہے. اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں جو ہے بالکل مضبوط اور مستحکم ہیں، اس کو فالو کرنا ہے. اگر یہ کلام سوائے اللہ کے کسی دوسرے کا ہوتا تو اس میں بہت سارے آپ کو اختلافات ملتے، یہ بول رہے ہیں. اب اس کے معاملے کے وہ اذا جاءہم، اذا کے بعد میں ماضی کا جگہ دیکھو یہ جا جیم یا حمزہ مادہ ہے، جا کیا ہو گیا، یہ ماضی ہو گیا. اذا کے بعد میں ماضی کا صیغہ ہے تو معنی کیا لیں گے؟ مضارع کے معنی لیں گے. کون سا اذا ہے وہ؟ الف زا الف، الف زا الف رہنا، آخری میں الف رہنا. اگر وہ اس کے بعد میں ماضی کا صیغہ آیا تو معنی کیا کرنا ہمیشہ؟ اذا کے، وہ مضارع کے کرنا، ماضی نہیں مضارع کے معنی کرنا. تو کیا بول رہے ہیں تعالیٰ یہاں دیکھیے وہ اذا جاءہم امرن. امرن کیا ہے بھائی؟ اب بظاہر کیا عمل تھا، امرن کیا بولتا؟ حکم کے معنی میں آتا ہے نا. امرن یہاں خبر کے معنی میں، نیوز کے معنی میں. یہاں وہ اذا جاءہم امرن، اگر کوئی خبر پہنچتی ہے آپ کو، ہاں ان کو، لوگوں کو جو ہے خبر پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں یہ؟ امرن من الامنی او الخوفی، امن کی ہو یا خوف کی ہو. اب سمجھے بعض اوقات ذرا حالات کشیدہ رہتے نا بھائی، تو اس زمانے میں جو ہے کوئی بھی کوئی چیز بول دیتا، ہاں تو اس کو جو ہے صحیح سمجھ لیتے. تو ویسا نہیں کرنا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اب حالات کشیدہ ہیں، سمجھے امن کا ماحول نہیں ہے، امن رہو یا خوف کا ماحول رہو. ہاں اگر کوئی بھی کوئی بات کہے تو اس کو جو ہے پہلے تحقیق کر لو، بول رہے اللہ تعالیٰ. اس کو مشہور مت کر دو. آپ کے دل میں کیا بات آگے فوراً پڑوسیوں کو بول دیے، ساتھیوں کو بول دیے، سب کو فون کر دیے، اور دیکھو بھائی ایسی خبر آئی ہے.
اس کی تحقیق کرنے کے بعد میں بولنے کا حکم ہے. من امن الخوفی اذاؤ بھی، یہ کیا ہے بھائی؟ اذاؤ بھی کیا ہے بولو؟ ٹھیک ہے بھائی. فعال کا لگ رہا ہے زال واو ہے، مادہ بولو پہلے. زال واو ہے یا ہے ہوگا. زال یہاں واو نہیں ہے، یا ہے. یہاں خاص بات یہ ہے یہ تو اس کی، یہاں مادہ کیا ہے اس کا؟ زال. زال واو واو رہا بھی تو واو زا واو کیا ہے حق میں؟ ہاں عین ہے. یہ ہو یا زال یا عین ہو، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، مگر طریقہ اپنے کو گرامر کا ایک ہی رہے گا. تو مادہ یہاں واو نہیں ہے، یا ہے، تو باب افعال میں لے جانا ہے اس کو. باب افعال میں لے گئے تو کیا ہوگا بھئی؟ یہ اضاعتن. اضاعتن تو اضاعتن کیا ہو گیا بھئی؟ اب تو ماضی کیا ہوگا؟ ازا ہو گیا ہے نا. ازا وہاں کیا ہے لفظ؟ جمع کا صیغہ واو الف لگا دیے. اور عین پہ یہاں ماضی میں کیا ہے؟ زبر ہے. یہاں آ گیا پیش آ گیا. کیوں آ گیا بھائی؟ پیش کیوں آیا بولو اس کے اوپر؟ عین کے اوپر پیش کیوں آیا؟ ہاں واو آنے سے بولو. خالی واو اپنے سے پہلے کیا چاہتا؟ پیش چاہتا. زبر واو پیش میں بدل گیا بس اتنا ہی. آزاد جاؤ بھی تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ شہرت کر دیتے ہیں. جو بھی خبر آئی ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کی شہرت کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ واللہ ردوہ، جو کوئی سی بھی جو چیز آپ تک پہنچی ہے اس کو جو ہے اپنے علماء سے پوچھو. اب تو رسول نہیں رہے، یہاں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ الا رسول ہی بول رہے ہیں. رسول کے زمانے کی بات ہے نا یہ. تو رسول سے پوچھو، نہیں تو جو ہے وہ جو دین کے جو ہے پختہ لوگ جو ہوتے ہیں علماء ہیں، ایسے لوگوں سے دریافت کرو. رسولی و الا اولی الامر، یعنی حکم دینے والے. آپ کو اپنا بڑا سمجھتے نا بھائی، آپ کی کچھ اپنے کو ڈاؤٹ آ گیا تو چلو بھائی وہ فلاں صاحب سے پوچھیں، اچھا مشورہ دیتے انہوں. تو ایسے لوگوں سے مشورہ کر لو بولے. بجائے بات کے پھیلا دینے کے، شہرت دینے کے، ان لوگوں سے تصدیق کر لو جو اس کی مہارت رکھتے ہیں، سمجھنے کی قوت رکھتے ہو لوگ. تو ان سے پوچھو اور بولتے پھر اس کے بعد میں کرو جو کرنا. لا علمہ، لا علمہ بولو بھائی کیا ہے؟ بولو آپ بولو. لا علمہ کی تشریح کرو. مادہ اس کا ہاں بولو مادہ بولو. میم. ہاں رائٹ. ہا ضمیر ہے. ہاں ہا ہو ضمیر ہے. ضمیر. ہاں صحیح ہے. پھر لام 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 تاکید ہے. وہ لام تاکید. لام زبر آ گیا تو کیا ہے؟ لام تاکید ہے وہ. ہاں پھر کیا مطلب ہو گیا؟ اس کی اصل کیا ہے؟ ضرور بضرور ان لوگوں کو معلوم رہتی ہے. کن لوگوں کو؟ رسول ہو یا علماء دین ہو یا اچھے جو ہے حکم دینے والے لوگ ہیں، صحیح مشورہ دینے والے ہیں، ان لوگوں سے مشورہ کرے تو ان کو معلوم رہتا. علماء بول دیں گے آپ کو. اللہ کا ارشاد ہے یہ الذین یستنبطونہ. تو اس کے معنی کیا ہے؟ معنی اس کا نون با تا مادہ ہے. اس کا نون با تا، نون با تا. شروع میں کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ یا دکھ رہا ہے مضارع ہے. سین تا آ گیا بعد میں. سین تا کس کا ہے بھائی؟
استفعال کا ہے. استفعال کا جو ہے مضارع کا صیغہ ہے, تو جو ہے وہ تحقیق کر کے تم کو منہم, تمہارے پاس جو بھی لوگ ہیں, رسول ہو یا علماء دین ہو یا اور کوئی سمجھدار لوگ ہیں, وہ لوگ تم کو جو ہے تحقیق کر کے سوچ بچار کر کے اس کا جواب دیں گے, اور وہ صحیح رہیں گا, ہے نا بھائی. اکثر جو اچھے پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, جو برائیوں کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں, وہ لوگوں کو اللہ توفیق دیتا سمجھنے کی, تو ان سے پوچھ لیا کرو, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. منہم ولولا فضل اللہ علیکم, ولولا اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم لوگوں پر, اگر اللہ کا فضل تم پر نہیں ہوتا, کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہاں چلو, اور رحمت, ہاں, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی تو کیا ہوتا بھائی؟ تم ضرور شیطان کی پیروی کرو گے, الا قلیلا, مگر تھوڑی. یہ لفظ کی تشریح کرو. لتبعتم, اس کی تشریح کرو. تابعین ہاں, تابعین مادہ ہے. تابعین مادہ ہے, صحیح ہے. پھر یہ کیا ہے؟ باب افتعال سے ہے, وہ باب افتعال ہے, اس وقت تجدید سے پہچان لیا اپن. چلیے, بدل گیا. ہاں, پھر اس کے بعد میں اتباع بعد میں جو ہے تم آ گیا نا, تو کون سا صیغہ ہو گیا؟ بعد میں آخری میں تم آ گیا. اب تو کیا ہے بولیں گے؟ ماضی جمع مذکر حاضر, ہے نا. جمع مذکر. ہاں, تو کیا ہوگا بولو اب یہ؟ ضرور تم شیطان. لام کیا, یہ لام زبر جو ہے نا, یہ وہی لام تاکید ہے یہ. اب یہاں دیکھیے اب کیسا بھٹکتا ہے انسان. یہاں لا دکھ رہا نا, نہیں کے معنوں میں لے لیتے آپ. نام تاکید میں اتباع ہاں, لا جو ہے یہاں لام تاکید ہے, اور لا نہیں ہے, نہیں کے معنوں میں نہیں ہے. یہاں نہیں کے معنوں میں نہیں ہے, لا لام تاکید ہے. اور یہ الف جو ہے, الف لام کے بعد کا, وہ تا سے ملا ہوا ہے, وہ اتباع ہے. وہ اتباع کرنا, پیروی کرنا, ہے نا. لا اتبعتم الشیطان الا خلیلا. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر میری رحمت اور فضل نہ ہوتا تم لوگوں پر, تو تم اکثر شیطانی کاموں میں ملوث ہو جاتے. شیطان آپ پہ حاوی ہو جاتا, آپ جو ہے ہو جاتے. تو یہ ایک طرح سے آپ کو اللہ بتا دے رہا ہے یہاں کہ تم کتنے 50 غلطیاں کرتے ہیں, پھر بھی میں صبر کر کے تمہارے پہ فضل کرتا ہوں, پھر بھی میں تمہاری اچھائی چاہتا ہوں, اور تم دیوانے بنے ہوئے ہیں شیطان کے. جب دیکھو جھکاؤ شیطان کی طرف, جب دیکھو غلط کاموں کی طرف جانا. اگر میرا فضل نہیں ہوتا تو سوائے چند لوگوں کے پوری دنیا شیطان کی ہو جاتی. یعنی گناہ گاروں کو بتا رہا اللہ تعالیٰ, یہ اے گناہ گاروں دیکھو میرا فضل ہے تم پر, اگر میرا فضل نہیں ہوتا تو تم ستیاناش ہو جاتے تھے, پورے شیطان بن جاتے تھے. یہ مطلب ہے اللہ کا. کتنی بڑی بات ہے. غور کرتے اپن کچھ بھی نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کی, بڑا احسان ہے. بول رہا کہ میرا فضل اور رحمت تم پر اگر نہ ہوتی تو جو ہے کیا کرتے آپ؟ شیطان کے تابع ہو جاتے, شیطانی اس میں چلے جاتے تھے آپ. اللہ کے بندے باقی نہیں رہتے تھے آپ. پھر اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ, فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پھر کیا کرو بول رہے ہیں؟ قاتل, جنگ کرو. اللہ کا حکم ہے بھائی,
یہ حکم کو تو بھلا ہی دیے لوگ آپ. جہاد کرو بولنے کا حکم ہے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وقاتل فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرو. 50 جگہ ہے قرآن, 51 ٹائمس اللہ حکم دے رہا قرآن میں جہاد کرو. یہ بھی بتا دیا, حضور کو بھی تاکید کر رہا کئی جگہ, آپ لوگوں کو جہاد کرنے کے لیے. نہ کفر مٹے گا نہ ظلم مٹے گا. اب یہاں آگے کیا بنے دیکھیں آپ, یقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. تم جو ہے اگر دوسرے نہیں مانے اس میں تو کوئی بات نہیں, تمہارے پہ کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ جہاد کی تلقین کر رہے ہیں اور بعض لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں تو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو جہاد کے لیے راضی ہوتے ہیں ان کو لے کے نکلو, یہ مطلب ہے. یکلف الا نفسک وحرض المومنین, اور مومنوں کو اکساؤ جہاد کے لیے. معنی کیا ہے اس کے؟ الرز کے معنی کیا؟ اکسانا. مسلمانوں کو مومنوں کو جہاد کے لیے اکساؤ, تلقین کرو ان پہ. اس کے بعد میں کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ, عسیٰ اللہ, کچھ بعید نہیں ہے کہ این یا کفا باس الذین کفروا, کوئی عجب نہیں کہ جو ہے یعنی کافروں کی طرف سے جو بھی تم کو مصیبت ہے وہ اللہ اس کو ٹال دے. اللہ اس کو ختم کر دے گا. اللہ ان کو مصیبت کو ختم کر دے گا. بھئی اللہ کو تو معلوم ہے یہ بندہ جو ہے کم سے کم مجھے تو ایک مانتا ہے, اس کو ترجیح دیں گا نا اللہ تعالیٰ دوسروں کے مقابلے میں. جو کفر کر رہے, جو شرک کر رہے, جو منافقت کر رہے ہیں, ان کے مقابلے میں اپنے کو تو آپ قریب تر انسان ہے نا بھائی, اللہ کو مانتے تو ہیں. تو اللہ اشارہ کر رہے ہیں تو ہم جو ہے تم کو کیا کریں گے, بری کر دیں گے ان لوگوں کے اس سے زور زبردستی سے. واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا, اللہ جو ہے بہت سخت ہے کس میں؟ باسن, قوت میں, اور جو ہے سزا دینے میں. یہ تنکیلا کی تشریح کرو بھائی, مادہ بولو. فیل کا لگ رہا ہے, نون کاف لام. ہاں, نون کاف لام مادہ ہے اس کا, نون کاف لام مادہ ہے, یہ مصدر ہے. یہ نون کاف لام تنکیلن, یعنی سزا دینے کے واسطے بھی جو ہے اللہ بہت قدرت رکھتا ہے, جو چاہے کر سکتا. ایک چٹکی میں پوری دنیا غائب, زیرو بنایا تو پوری دنیا کو قوت کا اندازہ نہیں کر سکتے. آیت الکرسی پڑھتے نا بھائی, روزانہ پڑھتے نہیں پڑھتے. پڑھو بھائی پڑھو, اور سمجھ کے پڑھو, سمجھ کے پڑھنا. اس میں کیا بولتے اللہ تعالیٰ, یعنی اتنے آسمان ہیں, اتنی زمین ہے, وزن زمین کا وزن کیا ہوگا بھائی؟ اپن ایک کنٹل تھیلا اپنے آنکھ پہ رکھ دیا تو اپن ہل نہیں سکتے, ہے نا. اب یہ کتنے پہاڑ ہیں, دریا ہیں, انساناں ہیں, جانوراں ہیں, جھاڑاں ہیں, یہ چیزیں سوب ہیں, کتنا وزن نہیں ہوگا؟ ملینس اینڈ ملینس آف ٹنس. تو یہ وزن کو اللہ جو ہے گھما رہا ہے دو طرح سے گھما رہا ہے. ایک ایسا گول پھیلا رہا ہے اور ویسے آگے بھی لے جا رہا ہے اس کو. اور جب سے دنیا قائم ہوئے آج تک چل رہا ہے, اور قیامت تک چلیں گا ایسی. اس میں رتی برابر بھی کوئی غلطی دیکھتے ہو تم؟ کیسا صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, آگے پیچھے دن آتا ہے. اتنا وزن ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. سنو بھائی سنو, اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں وہاں, کس میں کسی آیت وہ آیت الکرسی, اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ اتنا وزن اتنے پہاڑوں کو کنو, میرے کو رتی بھر بھی تھکان نہیں ہوتی.
رتی بھر بھی اللہ کو تھکان نہیں ہوتی، اونگ نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، نیند نہیں۔ اور ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کو نیند نہیں آتی، ایک سیکنڈ بھی آرام نہیں لیتا اللہ تعالیٰ، ہمیشہ ہوشیار۔ اگر اللہ کو جو ہے کچھ اونگ بھی آ جاتی تو یہ پوری کائنات قائم نہیں رہتی تھی۔